بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قوم سمود اور قوم عاد دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جو قوم عاد کی نسل سے ہی تھی۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے اور یہ دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے قریب واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم تھا کہ یہ بہت طاقتور تھے اور ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سال تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے ایسا دردناک عذاب آیا اور اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے نشان کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے بڑے مولات بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ قوم سمود ان سب نعمتوں کو پا کر تکبر اور غرور میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ لیکن قوم کے سرداروں کے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، آج تک جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا اور اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ شاندار معجزہ دیکھ کر اس قوم کے تمام سردار لاجواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر چند لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائے، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے
ان لوگوں سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح وہ اونٹنی قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتی اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتی۔ یہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے ہیں اور ان کے لیے پانی نہیں بچتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ شکایت سن کر ان کے لیے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود۔ اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دی کہ تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو ذبح کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں۔ حضرت صالح کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں بیٹیاں ان کو دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سن کر قوم کے دو نوجوانوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے کہ تم جس چیز سے ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح یہ قوم اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طلب کر لیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اب اللہ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ پاک کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہی اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھنے لگی اور ہدایت کے قابل نہ رہی۔ تو حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور اللہ کی نافرمانی کر لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بھی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں کہ شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور چوتھے دن اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن قوم سمود پر اس بات کا اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اور پھر تیسرے دن حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا عذاب اب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی جس کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور ان کی روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زلزلہ بھیجا اور ان کے گھروں کو انہی پر گرا دیا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ محترم سامعین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور ان کے گھروں کے نشانات کو نشانی عبرت کے طور پر آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری کوشش اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔